جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ انیس الرحمان صافی ہیں ضلع باجوڑ سے، انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے۔ آئیے پہلے وہ سوال سنتے ہیں، پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے سر آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر میرا نام انیس الرحمان صافی ہے اور میرا تعلق ضلع باجوڑ پاکستان سے ہے، اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے BS پاکستان اسٹڈیز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے فرینڈلی یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں کویسچنس پوچھنے کا موقع دیا، اس پر میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے چائنا کی قرارداد پر ایک ویڈیو بنائی تھی سر، میں وہ دیکھ رہا تھا، تو جیسا کہ آپ نے اپنی انالیسس میں یہ کہا کہ انڈیا نے ایبسٹینڈ کیا اور انہوں نے اپنی مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے ایک اچھا اقدام کیا، تو کیا یہ ایبسٹینڈ والا آپشن پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا؟ کیونکہ جو مغربی دنیا ہے اس کی نظر جو ہے وہ تو پاکستان پہ ہوتی ہے، اور پاکستان کے لیے اس کی جو ریپرکشنز ہے ان کے اگینسٹ جانا وہ تھوڑے سنگین ہوتے ہیں۔ تو کیا پاکستان کے لیے یہ ایبسٹینڈ والا آپشن اچھا نہیں تھا یا یہ مخالفت والا اچھا ہے؟ اس پر سر تھوڑی رہنمائی کرے، مہربانی ہوگی۔ تھینک یو سر۔ جی تھینک یو ویری مچ صافی صاحب۔ پاکستان نے بھی ایبسٹین ہی کیا ہے۔ پاکستان نے بھی جو روس کے خلاف ایک قرارداد تھی، البانیہ نے اس کو پیش کیا تھا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، جہاں بھارت نے ایبسٹین کیا، وہاں پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا تھا۔ لیکن بھارت نے ایکچولی، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ بھارت نے جو پروسیجرل ووٹ تھا کہ آیا جو ووٹ ہو وہ اوپن ہو، سیکرٹ ہو، اس پہ البتہ بھارت نے جو روس کی پروپوزل تھی کہ اس ووٹ کو اوپن رکھا جائے، سیکرٹ رکھا جائے، اس پہ بھارت نے پوز کیا تھا۔ لیکن جب ووٹ ہوا اس ریزولوشن پہ، تو بھارت نے بھی ایبسٹین کیا اور پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا، اور میرے خیال میں پاکستان نے ٹھیک پوزیشن لی ہے، کیونکہ ہماری پوزیشن یہی ہے فی الحال کہ یہ جو معاملات ہیں یوکرین اور روس کے درمیان، ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ گو کہ بالکل اگر آپ پیورلی انٹرنیشنل لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو آبویسلی جو کسی ملک کے خلاف ایگریشن ہے یا آکوپیشن ہے یا اس کی انیکسیشن ہے، اس کو پاکستان کبھی بھی انڈورس نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان لیکن یہ جو معاملہ تھوڑا سا ذرا ایک لحاظ سے ڈفرینٹ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ سوویت یونین کے کلیپس کے بعد ایک پورا سلسلہ چلا، اور پھر ایک لحاظ سے کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی روس کے اور نیٹو کنٹریز کے درمیان، کہ جو خاص طور پہ یوکرین ہے، بیلاروس ہے، جارجیا ہے، یہ جو ممالک ہیں ان کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سے زیلنسکی آئے ہیں پریزیڈنٹ یوکرین کے، تو انہوں نے ایک بڑی واضح پوزیشن لے لی کہ جی میں تو نیٹو جوائن کروں گا، تو اس سے تھوڑا بہت ایک حالات کشیدہ ہو گئے۔ اور پھر جس طریقے سے امریکہ نے بھی زیلنسکی صاحب کو تھوڑا سا ایک لحاظ سے ایمبولڈن کیا، انکریج کیا کہ آپ جی بالکل کھڑے ہو جائیے، تو لیکن پھر بھی بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے تو کوئی بھی اس کو انڈورس نہیں کر سکتا۔ لیکن ریئل پالیٹک بھی ہوتی ہے، ایک ریئلسٹ اگر ویو پوائنٹ رکھا جائے تو پھر پاور جو ہوتی ہے وہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور پاور ہی سب جو ڈائنامکس ہیں ان کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ تو چونکہ روس نے یہ سمجھا کہ اب اس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا ایک لحاظ سے، تو اب معاملات ذرا گھمبیر ہو گئے ہیں۔ لیکن پاکستان نے بھی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ایبسٹین ہی کیا، اور پاکستان کی پوزیشن بالکل درست ہے۔ گو کہ اور ہم نے ہمارے کم از کم وزارت خارجہ نے یا ہمارے وزراء نے، وزیر اعظم نے روس کے اس طرح جو ایک لحاظ سے آپ کہہ رہی، جو وہ تو اس کو کہتے ہیں اسپیشل ملٹری آپریشن، لیکن اگر آپ اسے ایگریشن کہہ دیں تو ہم نے اس کو اوپنلی کنڈیم نہیں کیا۔ البتہ ہمارے آرمی چیف نے جب اسلام آباد ڈائیلاگ ہوا فروری کے اس مہینے اس سال، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی واضح پوزیشن لی، اور رشیا کا جو ایگریشن ہے یا جو اس کا ملٹری آپریشن ہے اس کو کنڈیم کیا۔ تو ہم نے ایک لحاظ سے اس کے بعد بھی ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پاکستان کی جانب سے نہیں دیکھی کہ جو ہماری ایک پوزیشن ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اس معاملے کو
مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی پوزیشن ہے انڈر دا گیون سرکمسٹانسز جو ہمارے اس خطے کے حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور چین کے ساتھ ہم کافی کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں ان معاملات میں اپنی پوزیشن. تو یہی پوزیشن ہونی چاہیے, لیکن ہمیں انکریج کرنا چاہیے یوکرین کو بھی اور رشیا کو بھی کہ اس جو معاملات ہیں یا جو میوچل خدشات ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کریں, کیونکہ جو اس وقت یوکرین میں کانفلکٹ ہو رہا ہے کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, بلکہ اس کے دورست نتائج پوری دنیا کے لیے نکل رہے ہیں. کیا آئل گیس اور فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز بیچ میں اب آ گئے ہیں, اور پھر پورا یوکرین کا اگر آپ دیکھیے تو پورا انفراسٹرکچر ایک لحاظ سے تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو یہ وار کسی طور بھی یوکرین کے بھی مفاد میں نہیں, اور پھر یوکرین کے اندر جو ایسٹرن ریجن ہے ڈونباس کا, اس میں تو بہت سے رشین جو ایتھنیسٹی کے لوگ بھی رہتے ہیں, اور اب انہوں نے ایک لحاظ سے علیحدگی بھی کر لی ہے اور 4 ریجنز وہ انیکس بھی کر لیے ہیں, وہاں پہ ریفرینڈم بھی ہو گیا, روس نے کروا دیا. تو گمبھیر ہو گئی ہے صورتحال. تو اس لیے چاہیے یہی کہ دونوں ممالک مل کر اس معاملے کو حل کریں. دوسری طرف FATF کی پلینری ہو رہی ہے 18 سے 22 اکتوبر تک, اور پاکستان آپ جانتے ہیں کہ جون 2018 سے FATF کی گرے لسٹ میں ہے. تو ہم نے تقریباً 36 کوئی ایسے ان کے آپ کہہ لیجئے کہ ریکوائرمنٹس تھیں جو ہم نے آلموسٹ ساری ہی پوری کر دی ہیں, بلکہ ہمارا اس معاملے میں تو ریکارڈ بہت اچھا ہو گیا. ایون FATF کے جو آپ کہہ لیجئے کہ 39 ممبرز ہیں ان سے بھی بہتر ہو گیا ہے. ان 39 ممبرز میں کچھ 1-2 ریجنل آرگنائزیشنز بھی ہیں, جس طرح گلف کوآپریشن آرگنائزیشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں FATF کی گرے لسٹ سے ہوپ فلی ہم نکل آئیں گے, کیونکہ اس وقت ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی کچھ ایک جو تعلقات میں جو تناؤ تھا اس میں کچھ بہتری آئی ہے, قدرے بہتری آئی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو کام ہوا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں اب اس کا ہمیں نتیجہ ملے گا. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان 4 سال تک FATF کی گرے لسٹ میں رہا ہے. پہلے بھی ہم گرے لسٹ میں رہے ہیں, بلیک لسٹ میں بھی ہم رہے, لیکن وہ بڑے کم عرصے کے لیے, اور پھر گرے لسٹ میں ہم رہے 2000 آپ کہہ لیجئے کہ 2012 سے 2000 14 تک, یا 2008 سے 2013 تک کچھ اس قسم کا پیریڈ ہے کہ ہم نے 3 سال ہم رہے. لیکن یہ کوئی تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے معاملہ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ صحیح کوئی ڈیسیشن ہوگا اور اس پلینری میں, اور ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے. اور پھر یہی ہے کہ جو بھی ہم نے اقدامات لیے ہیں ہم ان کو مزید اسٹرینتھن کریں گے, کنسالیڈیٹ کریں گے, اپنے میکنزمز, اپنے پروسیجرز, اینٹی ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے, ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے جو ہم نے لیے ہیں, منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں جو ہم نے لیے ہیں. تو ان جو اقدامات ہم نے پروسیجرز بنائے ہیں تو ان کو ہم مزید بہتر سے بہتر کریں گے, ایفیکٹو کریں گے, اور ایفیشینٹلی ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ہماری بحیثیت ایک رسپانسبل نیشن کے, دنیا کے رسپانسبل ممبر کی حیثیت سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم وہ تمام میجرز اپنائیں جو کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ہوں اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہوں. تو دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.